بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حج دین اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد مقررہ دنوں میں مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ حج بیت اللہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی موجودہ جگہ شروع ہی سے بنی نوع انسان کا مرکز چلی آ رہی ہے، کیونکہ اس مقدس مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے تہذیب و ثقافت اور علم و عرفاں کا گہوارہ بننا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا، بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے حالت زاری میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، اس کی مثل و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا، تم اس گھر کا اسی طرح طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا کرتے ہیں۔ پھر جب سیدنا آدم اور حضرت حوا علیہم السلام زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا میں اس لذت و سرور سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتا تھا، کاش ہمیں پھر وہاں لٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے آدم، تم اسی آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اس طرح عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر ہی دوبارہ تعمیر کی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم ہوا کہ تمام جہاں والوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دے۔ اس دعوت کا ذکر قرآن حکیم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے اور ہم کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بھی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔